اور سر اسے جب ہم فیملی یونٹ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں صرف اس ایک بات سے کہ میں صرف اپنے پلیئر کو یعنی میکسیمائز کرنا چاہتا ہوں اور میں کمپرومائز نہیں کرتا، میں سیکریفائز نہیں کرتا. صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے میریٹل ریلیشن شپ پہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کتنا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ دونوں ریسیورز ہیں، دونوں دس از دا تھنگ، دونوں ریسیور ہیں. کوئی ایک تو کمپرومائز کر لیتا نا، ٹھیک ہے ایک بندہ اس طرح کا تھا تو چلو دوسرے نے اپنی ایفرٹ زیادہ پٹ آن کی، ناؤ دا ریلیشن شپ از گوئنگ گڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، یعنی آپ کمپرومائز کر لیں. اور پھر یعنی یہاں میں ایک بات ایڈ کر دوں، چونکہ آپ ریلیشن شپس کی بات لیں علی بھائی، یو ول سیکنڈ می، ایکسٹرا میریٹل افیئر جس طرح بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. پہلے تو ویسٹ میں سننے کو آتا تھا جی کہ مرد کا افیئر ہے یا عورت کا افیئر چل رہا ہے. جس اسپیس سے اس وقت مطلب کاؤنسلنگس بھی آتی ہیں ہمارے پاس، وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار میں غلط کر رہا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں اس گند سے. علی بھائی وٹ ڈو یو تھنک کہ ایک تو یہ چیز جو ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ رویہ عورتیں یہ نہیں سمجھتی. دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا پرسنل آنکھوں دیکھا کاؤنسلنگس کر کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے. جب عورت جو ہے وہ ایسا انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرتی گھر میں جو ایمیکیبل ہے، جو سکون والا ہے شوہر کے لیے، شوہر سٹریس میں جاتا ہے اور وہ لٹرلی یہ کہتا ہے کہ یار بھاڑ میں جاؤ. مطلب یہ میں آپ کو مرد کی مینٹیلٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. وہ سہ لے گا، چپ کر جائے گا، کرتا جائے گا جو اگر آپ زبردستی اس پہ تھوپ رہے ہیں، شکایتوں کا انبار لگا رہے ہیں، لیکن وہ انفیڈیلٹی کی طرف جائے گا. یہ میں نے دیکھا ہے کاؤنسلنگس میں، زیادہ تر جو یہ افیئرز اور انفیڈیلٹی کی طرف جاتے ہیں وہ گھر سے بیزار ہو کے، تنگ ہو کے وہ کہیں اور افیئر بنا لیتے ہیں. اب عورتوں کی اگر میں بات کروں تو معذرت کے ساتھ جو مرد ہے ہمارا، وہ جب روڈنس اور بدتمیزی یعنی روڈ ہوتے ہیں، بہت سے مرد نا وہ دے ڈونٹ کیئر، آج تک تعریف نہیں کی بیوی کی. مطلب دے آر لیونگ ایز اف عورت ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ان کے گھر میں، یہ وائف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. نہ آج تک کبھی پوچھا ہے کہ میں تمہیں کوئی شاپنگ کروں، یعنی اتنی ڈرائنس، نہ کبھی میں تمہیں کہیں باہر لے جاؤں، نہ کبھی کوئی تعریف کی ہے. اب جب وہ چلا جاتا ہے جاب پہ، پیچھے سے وہ اکیلی ہے، اللہ معاف کرے، اور اگر اس کو دین کی اتنی نہیں سمجھ اور تقویٰ نہیں ہے تو پھر یہ چیز اس کے پاس ہے. اور آپ کو آج کل پتہ ہے کہ فتنہ کتنا زیادہ ہے. تو بہت سی عورتیں اس وجہ سے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف، بیکاز دے آر سیکنگ ریکگنیشن اینڈ اپریسیشن فرام سم غیر محرم، کسی اور مرد سے وہ اپریسیشن، کیونکہ انہیں چاہیے کوئی ایکنالج کرنے والا، وہ کوئی ادھر بیٹھا پروٹ، وہ ان سے بات شروع کر دے گا، انہیں تعریف کرنے لگ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے عورت ایموشنل ہے، تعریف کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بیچاری بچ جاتی ہے، اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. تو ڈو یو ایگری ود دیز تھنگس کہ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بہت بڑی ریزن؟ علی اس کی آپ نے جو ہے نا، یو ہیو کیا کہنا چاہیے، ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. لیکن میں اس کو دو پہلوؤں سے بتاؤں کہ میں نے جتنی میں پچھلے کئی سالوں سے کاؤنسلنگ کر چکا ہوں، اور میرے الحمدللہ کتنے رشتے جو اللہ نے توفیق دیے کہ طلاقیں بچی ہیں. دیکھیں دو تین چیزیں یہاں پر دونوں سائڈوں کو سمجھنی ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی، ہماری بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ یار شادی کے ایک تو بلکہ بہنوں تک بھی میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تو میں جاؤں گا پری میرج میں. پری میرج میں بچوں کے دماغوں میں یہ ڈالا جاتا ہے وہ یہ تو لڑکا ہے، لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک، سو یہ ہمارے گھروں سے یہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے لڑکی کا کام ہے کمپرومائز کر کے رہتے رہنا، تم چپ رہو، بھائی ہے نا، کیا ہو گیا، بھائی کو میں نے اچھی بوٹی بھی دے دینی ہے، بھائی کو میں نے اچھی روٹی بھی دے دینی ہے، تم میں نہیں، تم گردن کھا لینا. یہ کنڈیشننگ پہلے سے ہو رہی ہے. ٹھیک، وچ از رانگ. جی ہاں. اس کے بعد اور لڑکی کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ مرد جو ہے نا، ان کا شادی کے 6 مہینے بعد تمام مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہنی مون پیریڈ ختم ہوگا، پھر تم دیکھنا یہ سب اپنے اصلیت میں کھل کے آ جائیں گے. تم بچہ جب ہو جائے گا نا، تب تمہارا پہلا انگوٹھا، اچھا اب یہ ایکچولی فیکچوئل میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں، جو میرے پاس کیسز جب آتے ہیں، تمہارا پہلا انگوٹھا اس کے گلے پہ تب ہوگا جب بچہ پیدا ہو جائے گا. کلچرل میں بہت ہماری کلچرل چیز ہے. اس کے بعد جب بچے چھوٹے ہوں اور شوہر جاتی کر رہا ہوں تو کہا جاتا ہے صبر رکھو، بچے بڑے ہوں گے نا پھر تم اس کو ان سے کٹوانا. یہ سارے بدلے پھر بچوں سے لیے. اچھا اب وہ جب چونکہ یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے، سو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار میرے تو اس نے کہاں چلے جانا ہے نا، میں بن ٹھن کے کیوں جاؤں. میرے پاس ایک کیس آیا جو میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ وہ خاتون جو تھیں وہ نئی گاڑی سے اتری، ان کو اپنے شوہر سے بڑے گلے شکوے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ایسے ڈیک اپ ہو کے آئی ہوئی تھیں جیسے پتہ نہیں شادی کے لیے آئی ہوئی ہیں. تو باقی تو جو ساری چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ رہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جب کہ جی آپ کی گاڑی تو آپ کے ابا نے دی ہوگی. نہیں میرے شوہر نے دی ہے. اچھا.
تو بچوں کی فیس تو ابا دیتے ہوں گے, نہیں بھائی شوہر دیں گے. تو یہ جو کپڑے آپ نے پہنے جو پارلر سے ہو گئے ہیں یہ بھی ابا نے دیا ہوں گا. آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کیسے کاؤنسلر ہیں؟ یہ تو میرے شوہر کا فرض ہے. میں کہا تو بی بی آپ کے شوہر کو پتہ ہے آپ سے کیا شکوہ ہے؟ کہتی کیا؟ میں کہا ایک ہی شکوہ ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں نا تو مجھے پوچا مارنے والی مائی ملتی ہے. صحیح. اور شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں. تو اب اس خاتون کا جو جملہ تھا وہ علی سمجھنے والا تھا. وہ کہنے لگی آپ بھی مرد ہی نکلے نا, تمام مردوں کو ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے پھر ان کو جواب یہ دیا, میں نے کہا میری بہن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے. لباس کا کام صرف اور صرف تن ڈھانکنا نہیں ہے, تن کی تمام ضروریات بھی پوری کرنا ہے. صحیح. تو آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتی. نمبر 2 میں کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امہات المومنین نے ہمیں ایک ایک چیز کھل کے بتائی ہے. جی ہاں, اسی لیے کہ یہ ضروری ہے. بالکل ایسے. سو یہ جو ہمارے, اور میں نے کہا آپ جس کے سامنے بن ٹھن کے آئی ہیں نا, میرے سامنے آپ چاہے پردہ کر کے نقاب کر کے بھی آ جاتی ہیں تو مجھے فرق نہیں پڑنا تھا. میرے لیے آپ گائے بھینس ہیں. صحیح. جس کے لیے آپ بنی تھیں اس کے سامنے آپ جو ہے وہ پوچا مارنے والی مائی بنتی ہیں. اچھا یہ پھر دوسرا ہماری جو عورتوں کے ساتھ ایک اور جو ہوتا ہے کہ ان کو یعنی ان چیزوں کی وجہ سے, لیکن اس کے برعکس جو آپ نے مردوں والی بات کی, مرد کیوں باہر چلا جاتا ہے یا مرد کیوں کرتا ہے اس میں, ایک تو یہ ریزن بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے کہ عورتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جی مرد کو سٹارو کراؤ. صحیح. وچ از ویری رانگ. اس کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے, بالکل غلط. اس کے دل کا راستہ دل سے ہی ہو کے جاتا ہے, پیٹ سے نہیں ہو کے جاتا. صحیح. ٹھیک. پھر دوسرا جو ہمارے کام ہوتا ہے, مرد جو ہے نا وہ اب چھوڑ کے بیویوں کو, کوئی جاپان چلا گیا, کوئی دبئی چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پنڈی اسلام آباد چلا گیا ہے, اور وہ پوچھتے نہیں ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ 4 مہینے تک کے بعد عورت کی جو ڈیزائر ہے وہ کس لیول پہ پہنچ جائے گی. آج ریسرچ نے پروف کیا, حضرت عمر نے اس وقت بتا دیا تھا. حضرت عمر 4 مہینے بعد سولجرز کو بلا لیتے تھے, رائٹ. تو آج ریسرچ نے بتایا کہ 4 مہینے کے بعد عورت برداشت کے قابل نہیں رہتی اس کے اندر. ایسے ہی. بلکہ علی بھائی جسٹ ٹو ایڈ, ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آیا, یہی تھا کہ خاتون نے شکایت یہ کی, اللہ معاف کرے آج کل حرام ریلیشنز میرج سے پہلے چلتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ ہو گیا وہ پچھلا جو ریلیشن تھا, اور شوہر صاحب جو ہیں وہ پیسے کمانے گئے ہوئے باہر. ٹھیک ہے مجبوری میں جانا پڑتا ہے, ہم اس کا وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کبھی پوچھا ہی نہیں, کبھی کیئر ہی نہیں کی, کبھی آئے نہیں. تو پھر یہ بڑا بنیادی آپ نے زبردست آپ نے پوائنٹ. اور اس میں دیکھیں علی بھائی, دیکھیں اب ہم یعنی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ شوہر یعنی انفیڈیلٹی کی طرف کیوں جاتے ہیں, اس کے اندر ایک اور ریزن یہ بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر ایوریج سروے کروں نا, میرے کاؤنسلنگ کیسے جاتے ہیں نا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وٹ از یور فریکوینسی آف فیپنگ نا, کہ یعنی ایک ویکلی آپ کتنی دفعہ میسٹربیٹ کر لیتے ہیں. یعنی 2 ویک تو ان کا ڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ینگسٹرس کا. یس. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک جو بس ایک سیشن ہوتا ہے, ایک ایوریج سیشن جو ان کا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, 5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے. اب اس 5 منٹ کی ویڈیو 1 گھنٹے کا سیشن, اٹ ڈز مین کہ ویکلی وہ یعنی ایک دن وہ 12 مختلف عورتوں کو دیکھ رہے ہیں نیوڈ. یعنی یہ بہت بڑی ریزن ہے. منتھلی دیٹ از 96, ایئرلی دیٹ از مور دین 1000. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک سال میں 1000 عورت دیکھ رہا ہوں نیوڈ. صحیح بات. ٹھیک ہے, اینڈ ہیونگ انٹیمیٹ سینز ان دیٹ. اور مجھے بتائیں پھر میں اپنے یعنی جو موڈیسٹی کو کس طرح میں لے سکتا ہوں. موڈیسٹی بھی گئی, عورت کے بارے میں امیج بھی گیا آپ کا. یو ول کنسیڈر وومن اے فلیش, پیس آف فلیش. یعنی آپ کی جو بیوی ہے, آپ کی یہ ہمیں ہمارے بچوں کو, ینگسٹرس کو سمجھنا چاہیے, آپ کی بیوی شی ول ناٹ بی این اینجل. اس نے صبح اٹھنا, اس کو صبح اٹھتے ہوئے بھی دیکھیں گے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, اس نے کچن میں کام بھی کرنا ہے, اس نے سب کچھ کرنا ہے. آپ جو پورن ایکٹرس دیکھ رہے ہیں, اس نے تو 4 گھنٹے میک اپ پہ لگائے ہوئے ہیں, اور اس 4 گھنٹے کے بعد بھی اس نے 2 گھنٹے کا شارٹ کیا, اینڈ شی از ہیٹنگ ہر لائف.